انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ جناب مولوی محمد عبدالرحیم قریشی صاحب، صدر کلی مجلس تعمیر ملت، مولانا محترم حاجی جناب رابع حسینی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا کلیم صدیقی صاحب، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، خواتین و حضرات، دنیا نے بہت سے انقلاب دیکھے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کی تاریخ انقلاب در انقلاب سے بھری پڑی نظر آتی ہے، لیکن اسلامیات کے طالب علم کی حیثیت سے میں کل مجلس تعمیر ملت کے اس 54ویں یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ دنیا کے تمام انقلابات کے مقابلے میں مکمل انقلاب اگر برپا ہوا ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، ہم نے رسول کو یاد رکھا، رسول کے بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے، رسول کی حدیثیں بیان کی، رسول پر نازل ہوئی کتاب کو پڑھا اور اپنے پر پھونک بھی لیا، لیکن رسول کے لائے ہوئے انقلاب کو ہم بھول گئے۔ رسول کے لائے ہوئے انقلاب کو ہم بھول گئے۔ یہ وہ انقلاب ہے کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ جس وقت حضرت ابو طالب نے مکی زندگی میں اہل قریش کا دباؤ قبول کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، چچا کی جان، میں بہت کمزور ہوں، میرے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں سہار نہ سکوں۔ یہ لوگ جتنے آ کر گئے ہیں اور آ رہے ہیں، یہ سب کے سب تمہارے بارے میں ہی کہنے آئے اور کہہ رہے ہیں، اس کام کو ذرا ٹھنڈا کرو، ذرا رک کے چلو اور روک کے چلو۔ میں اسلامیات کے طالب کی حیثیت سے بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سنو، پہلی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے، ڈبڈبائی ہوئی آنسوں سے بھری آنکھوں سے اپنے چچا کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ چچا جان، یہ کام جو میں کرنے کے لیے آیا ہوں وہ پورا ہوگا یا پھر اس کام کے راستے میں میری جان جائے گی۔ کیا اتنے بس یہی نعرے تکبیر؟ ارے بھائی نعرے تکبیر لگا لا تو نعرہ تکبیر نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو میں عرض کرنا تھا، رسول انقلاب، اور آج تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ملت اسلامیہ اس لیے پریشان حال نظر آتی ہے کہ ہم نے
اس انقلاب کو بھلا دیا جو انقلاب سے پورے انقلاب نے برپا کیا. زندگی کے تمام شعبوں میں انقلاب, غریبوں کے لیے انقلاب, امیروں کے لیے انقلاب, اپنوں کے لیے انقلاب, غیروں کے لیے انقلاب. کہا جانا کیا تھا ہمارے لیے یمن کے دوستوں نے جو خلاف کے لیے ہوتا ہے تو آئندہ نے کہا میرے سرکار دیکھ چکے اب کیا دنوں سے ملائی تو ان شاء اللہ آئے گا تو کئی آدمی آج مارے گا حق ہونے والا ہے, حق ہونے والا ہے. اس لیے میں میدان میں ایک دوہری زرہ پہن کر جانا چاہتا ہوں. یہ بھی رسول کی زندگی ہے, یہ بھی رسول کی زندگی ہے. خود کی ٹوپی ہے, زرہ بختر پہنے ہوئے ہیں, یہی برچہ بھی ہے, ڈھالا بھی ہے, اور آج حالت طنز کرتی ہے. تو میں دنیا کے تمام ایسے طرز اور تالوں کو اپنے قدموں کی طرح رون کر اور رات کا ڈھیر بنا دینا چاہتا ہوں. اس لیے مجھے یہ تالوں طنز ڈرا نہیں سکتے, ڈرا نہیں سکتے. آج چھوڑو دنیا کو چھوڑو, ہندوستان میں کیا ہوا, گجرات میں کیا ہوا, مرنے کے بعد جلایا جاتا, زندوں کو جلایا گیا. لیکن کس کو جلایا گیا؟ ان افراد کو جلایا گیا جو ایک زندہ ملت کے افراد ہے. جل گئے, راک بن گئے, لیکن ملت زندہ, لیکن ملت زندہ ہے. میں آج اس بھرے جلسے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ کے اجتماع میں یہ اعلان کے طور پر کہنا چاہتا ہوں, گجرات میں جو خون خرابہ ہوا, گجرات میں جو جلایا گیا, گجرات میں جو قیامت ڈھائی گئی, قریب آتا ہے روز محشر, چھپے گا کشتوں کا خون چھو کر, جو چپ رہے گی زبان خنجر, لہو پکارے گا آستی کا. دن قریب آ رہے ہیں, دن قریب آ رہے ہیں. کس کے دن قریب آ رہے ہیں؟ چند دنوں کی بات ہے, چند دنوں کی بات ہے. بہرحال پٹھارے کھلنے والے ہیں, تماشا ہونے والا ہے, کوئی آنے والا ہے اور کوئی جانے والا ہے. برادران عزیز, اسلام نے معاشی انقلاب برپا کیا, اسلام نے سماجی انقلاب برپا کیا, اسلام نے اخلاقی انقلاب برپا کیا, اور اسلام نے جنگ کی حالت میں کیا, جنگ کی حالت میں مسلمان کا کیا کردار ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے لایا گیا, اور وہ بھی ہمارے اس انقلاب کا ایک جز ہے. اس انقلاب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میں آج اپنے موضوع پر آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. الحمدللہ, الحمدللہ, ہر بات میں ہم اسلام کے قریب ہیں, ہر بات میں ہم قرآن سے قریب ہیں, ہر بات میں الحمدللہ سنت سے قریب ہیں, یا نہیں ہے تو قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر وہ پیغام یہ ہے اس پلیٹ فارم سے, اپنے آپ کو اسلامی انقلاب سے بھی خرید کر کرو, اپنے آپ کو اسلامی انقلاب سے بھی خرید کر کرو. اگر کوئی ٹیررزم کہہ کر ڈراتا ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور کوئی فنڈامنٹلزم کی دہائی دے کر ڈراتا ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ سب ان کا احساس کمتری ہے, جو آپ کو برقرار چاہتے ہیں, آپ کو اپنے مسلک سے ہٹانا چاہتے ہیں. مگر میں صاف طور پر یہ بھی کہوں گا, اور اسی پر اپنی بات ختم کروں گا, پاکستان کے مسلمان ہو کہ عربستان کے مسلمان ہو, مصر کے مسلمان ہو کہ انڈونیشیا کے مسلمان ہو, ان کا موقف ان کی آزاد مملکتوں کے لحاظ سے الگ ہے. اور میرا موقف یہ ہے کہ میں اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں ظاہر ہے جو بھی فیصلہ کروں گا قرآن اور رسول کو سامنے رکھ کر کروں گا, اور اجتماعی زندگی میں جو بھی فیصلہ کروں گا قرآن اور رسول کو سامنے رکھ کر کروں گا. لیکن ہندوستان میں مجھے حکمت عملی کا بھی ایک راستہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے. میری حکمت عملی کیا ہونا چاہیے ملک کے موجودہ حالات میں, صدر تنظیم جناب رحیم قریشی صاحب اجازت دیں تو میں اس پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو مشورہ دوں, ملک کے موجودہ حالات میں ہاتھ چلانا کوئی کمال نہیں, ہاتھ کو باندھے رکھنا کوئی کمال ہے. ہاتھ چلانا کوئی کمال نہیں, ہاتھ کو باندھے رکھنا کمال ہے. اور پوری مکی زندگی میں
اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہی تھا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو۔ کیا حضرت بلال سے ممکن نہیں تھا یہ چٹان کے بدن کو، پتھروں کی چٹان کے بدن کو اپنے سینوں پر دے رہے تھے، اپنے سینے پر دے رہے تھے، ایک دو چار کو راستے سے نہیں ہٹا سکتے تھے، برابر ہٹا سکتے تھے، لیکن پابند تھے کیا؟ ہاتھوں کو باندھے رکھو، ہاتھوں کو باندھے رکھو، آنکھوں کو کھلا رکھو، دماغ کو کھلا رکھو، دل کو کھلا رکھو۔ تو آج ہندوستان کے مسلمانوں کو ہمارا یہ مشورہ ہے کہ وہ جذبات میں آنے کے بجائے، کسی اشتعال انگیزی کا شکار ہونے کے بجائے ہندوستان کو اپنا وطن سمجھتے ہوئے اس ملک میں پوری آزادی کے ساتھ زندگی کے سامان کی فکر کریں، زندگی کے سامان کی فکر کریں۔ اور پھر گفتگو ختم کرتے ہیں یہ بھی کہوں گا بہت سے لوگ سنبھالنے کے لیے آگے آ رہے ہیں، بہت سے آئے واپس ہوئے، ملک نہیں سنبھل رہا ہے، لیکن میں ساتھ کرنا چاہتا ہوں یہ ملک مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ہی سنبھلے گا، تمہارے ہاتھوں ہی سے سنبھلے گا۔ اس لیے تمہارے پاس شریعت ہے، تمہارے پاس طریقت ہے، تمہارے پاس معرفت ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس ادا ہے، تمہارے پاس نماز ہے، تمہارے پاس رسول کی وہ زندگی ہے جو رحمتوں کی زندگی ہے، اور تمہارے پاس رسول کی وہ زندگی بھی ہے جو مالکوں کی زندگی ہے۔ انا نبی رحمت، انا نبی رحمت، مالکوں کی زندگی بھی ہے۔ تو اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اجتماعی زندگی کے فیصلے کرتے ہوئے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے، ہم اس ملک میں شاندار مستقبل کے لیے کوشش کریں گے، اور اس کے لیے دو تین باتیں سنتے جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے اپنی نئی نسلوں کو ادھر ادھر لگانے کے بجائے تعلیم کے میدان میں جھونک دیجیے۔ بات ختم کر رہا ہوں، تعلیم کے میدان میں جھونک دیجیے، ہاں وہ دین کی تعلیم ہو کہ دنیا کی تعلیم ہو، میں اس دونوں میں فرق کرنا نہیں چاہتا۔ پرسوں کی بات ہے، صدر تنظیم اجازت دے تو کہوں، ایک شخص سائیکل سے اترا اور مجھے کہا مولانا دو باتیں کہنے کی ہے۔ بولا کیا بات؟ کل تک تو آٹو چلا رہے تھے، اب سائیکل؟ تو بولے آٹو چھوٹ گیا مولانا۔ پھر کیوں؟ اس لیے تعمیر ملت نے اسکالرشپ کے ذریعے قربانی کے چمڑے جمع کر مسلمان نادار بچوں کی تعلیم مدد کر ان کو آگے بڑھنے تعلیم کے میدان میں پک اپ دینے کا جو ذہن بنایا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا میں نے آپ کی وہ تقریر بھی سنی جو مدد جائزہ میں آپ نے کی تھی، کیا مسلمانوں ہو سکے تو گھر کے برتن دے دینا، لیکن اپنی نئی نسلوں کی تعلیم سے غفلت نہیں برتنا۔ اس پر میں نے عمل کیا اور بچہ انجینئر ہو گیا، فرسٹ کلاس ہو گیا، اور اس کے بعد ٹوفل لکھا، GRE لکھا، اور اس کے بعد MS کرنے کے لیے مولانا امریکہ چلے گیا۔ میں سائیکل اس لیے چلا رہا ہوں، اب میں آٹو نہیں چلا سکتا، سائیکل چلا رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو لپٹا لے کر کہا کہ آئندہ جب کبھی تو اپنے بچے کی بات کہے تو یہ کہ سلیمان سکندر کا حوالہ دے کر کیا کہ مولانا نے میرے بچے کی ترقی اور تعلیمی اس موقع کو سن کر کہا تو نے اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے MS کرنے کے لیے امریکہ بھیج کر مسلمانوں پر احسان کیا۔ یہ رسول انقلاب کی دین ہے۔ کتنا بڑا انقلاب زندگی کے ہر شعبے میں آیا، اور آج دنیا اسی انقلاب کے لیے منتظر ہے، آخر میں میں علامہ اقبال کو آپ کے سامنے اجازت چاہوں گا، کیا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کرو، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال کریں گے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت و مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین اگر ہاتھ سے چھوٹا تو
تو جمعیت کہا، اور جمعیت ہوئی رخصت تو پھر ملت بھی گئی، جمعیت ہوئی رخصت تو پھر ملت بھی گئی۔ تو اس پلیٹ فارم سے تعلیم کا پیغام دینے کے ساتھ دوسرا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں آج ہماری صفوں میں کل سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے، کل سے زیادہ اتفاق کی ضرورت ہے۔ زمانے کو سنا دو، ہم سب ایک ہیں، ہم مشرق میں رہتے ہوں کہ مغرب میں، شمال میں رہتے ہوں کہ جنوب میں، ہاتھ یہاں باندھ کر پڑھتے ہوں، ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہوں، باہر آج پڑھتے ہیں، اور ہم سب ایک ہیں۔ لہذا میں آپ کو یہ کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مایوس نہیں ہوں، مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنا۔ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب۔ پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کتاب، جس میں نہ ہو انخلا۔ موت ہے وہ زندگی، روح ہے ان کی حیات، کشمکش انخلا، کشمکش انخلا۔ خدا